اچھا لشاری صاحب، قانون بن گیا، صدر مملکت نے دستخط بھی کر دیے، اب آتے ہیں ایگزیکیوشن کی طرف. کس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا کہ دور دراز کے علاقوں میں بھی، اسلام آباد، پنڈی، کراچی، لاہور کو چھوڑ کے بھی دور دراز کے علاقوں میں بھی کس طرح سے میک شور کیا جائے گا کہ ایک تو انسانی اعضاء کی خرید و فروخت بند ہو اور دوسرا ٹرانسپلانٹیشن قانونی طور پر ہو جائے؟ بالکل صحیح کیا آپ نے، کیونکہ قانون جو ہے اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک امپلیمنٹیشن ہو. اس میں قانون میں ایک تو یہ میں کہوں کہ اب یہ قانون کیونکہ لا ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے سینٹ دے دی تو اٹ بیکمز دا لا. آج ایک بہت بڑی بات ہوئی، اس پہ یہ ہوئی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے، آئی تھنک ہی از دی فرسٹ پریزیڈنٹ، فرسٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جنہوں نے اپنے تمام آرگن جو ہیں انہوں نے ڈونیٹ کیے. آج انہوں نے اعلان کیا. سو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ایک اسٹیپ ہے جس کو اب آگے ہم جو ہیں لے کے جائیں گے اس کیمپین کی شکل میں کہ ہمارے جو فتیدگی کے بعد جو ڈونیشن ہے اس کی جا سکے، کوئی والنٹری ڈونیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کی، امپلیمنٹیشن میں یہ ہے کہ ایک تو نیشنل لیول کے اوپر مانیٹرنگ کمیٹی ہے جو تمام صوبوں کے، تمام اسپیشلٹی کے اور جو اس کے بھی میں سول سوسائٹی کے جو امپورٹنٹ جو لوگ ہیں وہ اس میں ریپرزینٹیڈ ہیں، اور وہ منسٹر ہیلتھ جو ہے، فیڈرل منسٹر ہیلتھ، وہ اس کو چیئر کرتے ہیں، اور باقی وہ اس کو مانیٹر کرتی ہے اس کے تمام پہلو کو. پھر ہر ہسپتال میں ایک یہ میں بتا دوں کہ یہ جو آپریشن ہے یہ ہر ہسپتال میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے لیے آپ کو نیفرولوجسٹ چاہیے، اس کو یورولوجسٹ چاہیے، آپ کو ٹرانسپلانٹیشن اسپیشلسٹ چاہیے، آپ کو پورے سارے سپورٹ سسٹم چاہیے. ملک میں اس وقت جو ہے 42 ہاسپٹلز ہیں جن کو آتھرائز کیا گیا ہے کہ آپ یہ آپریشن کر سکتے ہیں، اور یہ آتھرائزیشن ہوئی ہے آفٹر ایگزامننگ آل دیئر کیپیسٹیز، جس میں ان کے اسپیشلسٹ، ان کے لیبس، ان کا بیک اپ سارا تھا. اب ان 42 کے اوپر ایک ایویلویشن کمیٹی ہے. وہ کمیٹی جو ہے نہ صرف ایک ہسپتال کی انتظامیہ بلکہ اس جو شہر کے جو نیوٹرل نون لوگ ہیں وہ اس کے بیچ میں ہیں. اب جب جیسے کوئی لیونگ ڈونر جو ہے وہ آتا ہے اور ریسیپینٹ کے ساتھ کیونکہ آتے ہیں میچ انہوں نے اپنے ٹیشو میچ کرنے ہوتے ہیں، تو جب وہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ ڈونر ہے تو وہ کمیٹی پہلے دیکھتی ہے کہ کیا ان کا آپس میں بلڈ ریلیشنز ہے. اس کے بعد بلڈ ریلیشن اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کے بھی میں کیا والنٹری ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کمیٹی جب آتھرائز کرتے تو پھر یہ ڈونیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتی ہے اور ٹرانسپلانٹیشن کیری آؤٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ دیکھا گیا ہے کہ ڈیٹا کے مطابق کہ پچھلے 2 سالوں میں جو خواتین ہیں وہ زیادہ تر ڈونیشنز کرتی ہیں کڈنی کی. ہم اگر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، مرد حضرات سے زیادہ خواتین جو ہیں ڈونیشنز دے دیتی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ از اٹ سم سوشل پریشر اور واٹ از اٹ جس کی وجہ سے خواتین are more on the donation کی side and men are towards the recipient کی side؟ بلکہ اس کا پازیٹیو سائڈ یہ دیکھ لی جائے کہ کیا خواتین زیادہ سیکریفائس کرنے کی عادی ہوتی ہیں یا I think اللہ تعالیٰ نے عورت کو شاید جو ہے نا وہ اس میں زیادہ جذبہ جو ہے وہ پیدا کیا. وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، اپنے والد کے لیے شاید زیادہ جذبہ رکھتے تھے، اس لیے یہ تو ایک ہمارا معاشرے کا بھی ہے اور شاید اس کی وجہ سے یہ نمبرز جو ہے اس طرح. لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں، جب لوگ پہلے کہتے تھے کہ ڈونیشن اس قانون کے آنے سے پہلے کہ جی یہ جو ڈونیشن ہوتی ہے جس کو خرید و فروخت ایکچولی تھی لیکن وہ ڈونیشن کہتے تھے کہ یہ والنٹری ہوتی ہے، ایک بندہ دے رہا ہے دوسرا لے رہا ہے، تو اس کے بیچ میں سرکار کو کیا پرابلم ہے. اب جب آپ دیکھتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ غریب آدمی ڈونر ہوتا تھا، امیر ریسیپینٹ ہوتا تھا. مجھے یہ بتائیے کبھی جس میں امیر نے غریب کو کبھی کوئی گھردہ دیا تھا؟ کبھی نہیں ہوا. سو اس میں وہ والنٹری تھا ہی نہیں، یہ پریشر تھا، خرید و فروخت اسٹریٹ اوے، اور یہ ان ایتھیکل ہے. اور دیکھیں میڈیکل پروفیشن میں ایتھکس سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے. جب ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ جب ڈاکٹر بنتے ہیں سب سے پہلے وہ ایک اوتھ اٹھاتے ہیں جس کے بیچ میں کہ وہ اپنا وہ کہتے ہیں ہپوکریٹک اوتھ جس میں ہوتے ہیں. ایتھکس نکال دیں آپ میڈیکل پروفیشن میں سے تو یہ تو پھر جلادی ہے نا. پھر تو یہ لشاری صاحب ایک کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک مذہبی معاشرے میں کہ شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے. اس مطلب انسانی اعضاء کے پیوند کاری کا بل ہے، شریعت میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں میں شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ if you could tell us. نہیں بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے. آئی ایم گلیڈ کہ کسی نے یہ ایشو ریز بھی کیا تھا پچھلے سال اور وہ شریعت کورٹ میں انہوں نے پٹیشن فائل کر دی کہ یہ تو ان اسلامک ہے، صحیح، کہ یہ قانون شریعت کے خلاف.
اس کے بیچ میں پھر ہم نے جب شریعت بینچ کے سامنے تمام جو علماء ہیں، تمام مکاتب فکر ہیں، ان کی پوری جو تھی وہ آگے چیزیں ڈالیں، ان کی فتوے، ان کی کہنا، ان کی انٹرپریٹیشنز. تو جو سپریم کورٹ کا جو شریعت بینچ ہے اور فیڈرل شریعت کورٹ ہے، انہوں نے اس کو یونینیمسلی انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون ہے جو آج پریزیڈنٹ صاحب نے جس کو اسینٹ دی اور وہ بن گیا، یہ عین شریعت کے مطابق ہے. سو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو یہ لائف دینے کی جو کی ہے وہ بالکل ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا لشاری صاحب کہ یہ جو بل آج سائن ہو گیا ہے، عام ایک شخص جو کسی گاؤں میں رہتا ہے، چلیں یہ جو 42 ہسپتال جن کو یہ اجازت دے دی گئی کہ ٹرانسپلانٹ کریں، تو ٹرانسپلانٹیشن تو ایک بہت ہی اینڈ سٹیج کا پروسیجر ہے. اس سے پہلے ڈائلسس آ جاتی ہے، اس سے پہلے اس کی ڈائگنوسس آ جاتی ہے، اس کی پھر ہم پروگنوسس دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی ہوگی، اس کے بعد ہم ڈائلسس پہ ڈالتے ہیں اور پھر ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ ایک عام پاکستانی شہری جو کہ کسی گاؤں میں رہتا ہے، جس کے پاس ایکسس نہیں ہے کسی بھی میڈیکل ٹیکنالوجی کا، یا جس کے پاس ایکسس نہیں ہے یہ جاننے کا کہ یہ بل پاس ہوا ہے ان دی فرسٹ پلیس، ایسے آدمی کے لیے فور اے کامن پاکستانی مین کیا گورنمنٹ نے اقدامات لیے ہیں تاکہ وہ بھی اس بل سے فائدہ اٹھا سکے؟ دیکھیں، پہلے تو عام آدمی کو پروٹیکٹ کیا اس بل نے کہ اگر کسی کی، اور اس کی تشہیر میں اب مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے آپ کے ذریعے یہ پیغام جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور میڈیا کے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ایشو کو آگے لے کے آئے تھے، فور فرنٹ آف دا سیوک ایجنڈا. تو ایک تو ایشو اس کے اوپر آیا. دوسری، اب قانون کے آنے کے بعد آئی تھنک ایک کیمپین ہمیں جو ہے وہ اس میں کرنی پڑے گی اویئرنیس لانے کے لیے کہ کوئی ان کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے، کیونکہ عام آدمی ایکسپلائٹ ہوتا ہے، غریب ایکسپلائٹ ہوتا ہے اس میں. تو اس کی ایکسپلائٹیشن بتانے کے کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں، یہ قانون ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آ کے آپ کو رگلانے کی کوشش کرے تو کائنڈلی آپ یہ دھیان رکھیں کہ آپ کی جان کو خطرہ یہ ہو. لیکن دوسری طرف اگر کوئی بیمار ہے اور اس کو ضرورت ہے تو یہ بیسک ہیلتھ یونٹ والا ڈاکٹر نہیں بتا سکتا، رورل ہیلتھ سینٹر والا بھی نہیں بتا سکتا. یہ کم از کم جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک جو جائیں گے، یا اس کے بعد پھر ٹرشری کے اوپر جائیں گے، تب یہ ان کو تشخیص اس کی ہوگی. تو یہ اس لیے جب اگر ان کو معلوم ہوگا، اور یہ میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہفتے 10 دن کے بعد ایک پروگرام اس کے اوپر کریں تو زیادہ پھر اس کے اوپر ہوگا، اویئرنیس پھیلے گی. تو ان کو اپنے نہ صرف قانون کا پتہ چلے گا، اپنے رائٹس کا پتہ چلے گا، بلکہ پروسیجر پروسیس کا پتہ چلے گا کہ ہم کیسے جو ہیں اس سے اویل کر سکتے ہیں. اچھا اللہ شریف صاحب، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ ڈیڈ باڈیز لائی جاتی ہیں، کچھ مطلب انجرڈ لائی جاتی ہیں، وہ بعد میں جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ہو جاتی ہیں. تو